علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں ہم کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب الایمان، اور اسی میں پچھلی دفعہ جو ہم نے باب پڑھا تھا نا، اور اس کی ایک حدیث پڑھی تھی تو اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم باب سے ہی شروع کریں۔ تو حدیث نمبر 57 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین کیا ہے، سچے دل سے اللہ کی فرما برداری اور اس کے پیغمبر اور مسلمان حاکموں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، زندگی اور موت میں ان کی اطاعت پر قائم رہا جائے، اللہ کی کتاب کو پھیلائیں، لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں، حدیث کو پڑھتے پڑھاتے رہیں، اور اسی طرح اس دین کو پھیلانے کے لیے جو نشر و اشاعت کا کام ہے وہ بھی اگر ہم سے ممکن ہو تو ہم ضرور کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے علم مدینہ سے نکلا اور مدینہ میں ہی چلا جائے گا، تو آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ سے کس طرح سے نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہے، اور صحیح احادیث مختلف مضامین پر اور کتابیں اور اسی طرح قرآن کی طباعت اور اشاعت بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے بھی جس کے پاس یہ اہلیت ہو، چاہے وہ مال سے مدد کرے، چاہے وہ صلاحیتوں سے یا وقت لگائے اس راہ میں، اور بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعاؤں کی کتابیں بنی ہوئی ہیں، قرآن بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اور مختلف لوگ مختلف طرح سے سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کی کتابیں ہیں تو وہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں پر ایک ہی مضمون سے متعلق دعاؤں کو سمو دیا جاتا ہے، کہیں پر ایک وقت میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو سمویا جاتا ہے، یعنی مختلف طرح کے جو اذکار ہیں۔ تو ہم میں سے جس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہو وہ ضرور یہ کام کرے کہ نشر و اشاعت کرے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک خیر خواہی تو یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی ننگے کو کپڑا پہنائیں، لیکن سب سے بڑی جو خیر خواہی ہے وہ کسی کو آگ سے بچا لینا ہے۔ اور آگ سے بچانا کس طرح ہوگا کہ اس کو توحید کی دعوت دی جائے، اس تک ایمان کو پہنچایا جائے، اور پھر اس ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اس کے درجات چڑھنے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، تو علم کی نشر و اشاعت کی جائے، یہ سب کچھ خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کا قول نہ مانا جائے، یہ بھی کیا ہے، خیر خواہی ہے، یعنی اللہ ہی نے جو صحیح وحی الہی کے ذریعے ہمیں صحیح علم دیا ہے اسی کو پھیلایا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث نمبر 57 تھی وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اسی کو رپیٹ کرتے ہیں، پھر اس سے آگے والی حدیث پڑھیں گے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثنی قیس ابن ابی حازم عن جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ ترجمہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے بیان کیا، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، ٹھیک ہے۔ حدیث کی کلاس ہے، آپ لوگ نا ادب احترام اور تعظیم کے ساتھ بیٹھا کریں، یہ کوئی عام کلاس نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہم ٹاپک ہی یہ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا اظہار ہمارے عمل سے بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہے نا، تو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے کسی کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی باقاعدہ عزت اور تکریم کی جائے۔ اب یہاں پر جریر بن عبداللہ کی حدیث آ رہی، اس سے اگلی حدیث بھی انہی کی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا مطابقت ہے، آگے پیچھے لائے ہیں امام بخاری اس کو۔ حدیث نمبر 58 ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ کھول لیں آج والی حدیث جو ہیں۔
حدثنا ابو نعمانی قال حدثنا ابو عوانۃ عن زیاد ابن علاقہ قال سمعت جریر ابن عبد اللہ یقول یوم مات المغیرۃ ابن شعبۃ قام فحمد اللہ واثنى علیہ وقال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور اس کو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ جو کہ کوفہ کے حاکم ہیں ان کا انتقال ہوا تو یہ کھڑے ہوئے، کون؟ جریر بن عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی انہی کی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کس بات پر بیعت کی تھی۔ اب اس کا اظہار ان کے یہاں پر عمل سے ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یقولو کہتے ہیں یوم ماتا المغیرۃ ابن شعبہ، جس دن مغیرہ بن شعبہ فوت ہوئے، کاما تو وہ کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، فحمد اللہ و اثنى علیہ تو اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی، وقالا اور کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دن کہہ رہے ہیں جس دن مغیرہ بن شعبہ یعنی جو کوفہ کے حاکم ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، کہا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، والوقار والسکینتی اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے، حتیٰ یأتیکم امیر یہاں تک کہ تمہارے اوپر کوئی دوسرا حاکم آ جائے، فإنکم یأتیکم الآن اور وہ ابھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ اس کا حاکم ہی فوت ہو جائے تو لوگوں میں عجب طرح کی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پر جریر بن عبداللہ نے دراصل خیر خواہی ہی کی ہے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقار اور سکینت سے رہو، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس دوسرا امیر آ جائے۔ ثم قالا پھر کہنے لگے استغفروا لیمیرکم اپنے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، فإنہ کان یحب العفو کیونکہ وہ یعنی مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ ثم قالا پھر کہا اما بعد اس کے بعد فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت میں نے کہا ابایعک میں آپ سے بیعت کرتا ہوں علی الاسلامی اسلام پر، فشرط علیہ ونصحی لکل مسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، فبایعتہ علی ھذا تو میں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، وربی ھذا المسجد انی لناصح لکم اور اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں ضرور تمہارا خیر خواہ ہوں، لا آ رہا نا لام تاکیدی ہے کہ میں ضرور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفرا تو پھر انہوں نے استغفار کیا، ونزلہ اور منبر سے اتر آئے۔ تو اب یہاں پر مغیرہ جو ہیں جن کی وفات ہوئی ہے اس دن، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے، انہوں نے مرتے وقت جریر بن عبداللہ کو اپنا نائب کیا تھا۔ تو جریر بن عبداللہ نے جو پیچھے حدیث میں آیا اور اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی، تو انہوں نے اسی وقت موت کے وقت ہی جو ہے خیر خواہی کے لیے اٹھے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دوسرا حاکم آئے تو صبر سے بیٹھے رہو، کوئی شر اور فساد نہ مچاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ ذرا شریر اور فسادی لوگ تھے۔ کہتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کے بعد زیاد کو کوفہ کا حاکم کیا جو بصرے کا عامل تھا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اگلا حاکم آنے ہی والا ہے۔ اور سبحان اللہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا نا کہ امام بخاری نے جب کتابوں کے عنوان باندھے ہیں نا تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جیسے جوڑا ہے، جیسے آپ جب ہم قرآن میں بہت زیادہ تدبر کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورہ کے بعد جو سورہ آتی ہے وہ پہلی سے جیسے لنکڈ ہو جاتی ہے، اور ہر آیت کے بعد جو آیت آتی ہے تو وہ ایک رکوع میں بھی تسلسل، رکوعات میں بھی تسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری نے جو کتاب الایمان کا اختتام خیر خواہی کی حدیث پر کیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کتاب الایمان شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث پر ختم کرنے میں اشارہ ہے کہ جریر کی طرح میں نے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو جریر بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری نے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کس طرح سے کی کہ حدیث کے علم کو اتنی محنت اور تردد کے ساتھ سمیٹا اور پھر ہم تک پہنچایا، اور اس میں سے یعنی اس کے اوپر سے یعنی ہر طرح کے باطل کو ہٹایا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی جیسے مسلمانوں کی خیر خواہی کی ہے، اور اللہ ہمارے قصوروں کو بخشنے والا ہے، اور مسلمانوں سے یہ دعا ہی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، جیسا مغیرہ رضی اللہ عنہ دنیا کے امیر تھے، امام بخاری دین کے امیر تھے،
تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے اور ہم آخرت میں ہم کو ان کی ملاقات نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یعنی جو بھی صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین ہیں، ان سب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی مسلمانوں کی اور ہر ایک کی، کیونکہ لکل مسلم آ رہا ہے نا، تو ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کریں، ٹھیک ہے؟ اور خیر خواہی میں سب سے بڑھ کر پہلے تو یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کو عام کریں انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ آپ کا دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، احسان ہے اللہ کا، بلکہ یہ جو کتاب ہے وہ تیسری کتاب ہے۔ پہلے ہم نے کتاب الوحی پڑھی، پھر کتاب الایمان، اور پھر کتاب العلم ہے، اور وحی کا تو ظاہر ہے اسی سے تو جوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمان کی بات ہوئی کہ وحی ایمان ہی کی طرف بلاتی ہے، اور ایمان لا کر ہم نے اب کرنا کیا ہے یہ بات آپ کو علم بتاتا ہے۔ جو آپ علم سیکھتے رہتے ہیں آپ کو پھر پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے سیدھے راستے پر چلنا ہے اور آگے پہنچنا ہے۔ تو آج کتاب العلم ہم پڑھیں گے۔ کتاب العلم کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایمان کے بعد علم کی کتاب کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ پہلے آدمی کو ایمان لانے کا حکم ہے، جب وہ ایمان لے آئے تو دین کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، فرض ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ اور باب کیا ہے کہ باب فضل العلم وقول اللہ تعالی، علم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان جو سورہ مجادلہ میں آیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، وقولہ عز وجل رب زدنی علما، جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم ملا اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کم ہی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اس راہ میں مال لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز عموماً کیا حالات ہیں کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے تو سب کچھ ہی خرچ کرتے ہیں، قربانیاں بھی خوب دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایماندار ہیں اور جن کو علم ملا ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ تو ہم خواہش تو بڑی رکھتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں، لیکن اس کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو علم دیے گئے ہیں نا ان کے درجات بڑے بلند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، اور ہم علم کو سیکھتے سکھاتے رہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، بلکہ جتنا تھوڑا بہت جو بھی ہم جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اس کو مستقل بنیادوں پر کرتے رہیں۔ اور دوسری جو یہاں پر آیت آئی ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے مجھے علم میں زیادہ کر دے، علم میں زیادہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس میں آگے سے آگے میں بڑھتا چلا جاؤں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، تو نبی سے فرمایا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو پھر یعنی کہ علم حاصل کرنا اور بھی زیادہ، کیونکہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب علم حاصل کریں گے تو ہی جانیں گے کہ اس ایمان کی راہ میں آگے سے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور اس میں جو باب ہے آگے وہ شروع کریں، باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ فأتم الحدیث ثم اجاب السائل، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو تو پھر اپنی بات پوری کر کے پوچھنے والے کا جواب دے۔ اور اس میں حدیث نمبر 60 ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابو نعمان عارم ابن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف ابن ماہکہ عن عبداللہ ابن عمرو قال تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها فادرکنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، اور انہوں نے ابو بشر سے بیان کیا، انہوں نے یوسف بن ماہک سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے کہا ہے ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا، تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ جب آپ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں تو آرام سے بیٹھ کے پانی پہنچتا ہے پیروں کو، لیکن آپ اس کو ملتے نہیں ہیں کہ ایڑیاں اچھی طرح سے دھل جائیں،
بعض اوقات اسکن ایسی ڈرائی ہوئی ہوتی ہے کہ پانی پڑ رہا ہوتا ہے لیکن اسکن اس کو لے نہیں رہی ہوتی، تو اسکن کو اچھی طرح سے گیلا کرنا ضروری ہے وضو میں. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسا ہی صحیح دھو رہے تھے. یعنی آپ اگر ٹیپ کے نیچے ڈرائی پاؤں کر دیں نا تو آپ کی ایڑیاں گیلی نہیں ہوتی ہیں، یعنی جو کرنا ہے مسا بھی نہیں ہوتا میرا تو خیال ہے، تو کیونکہ وہ پانی پڑتا ہی نہیں ہے نہ آپ اس کو ملتے ہیں. تو یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بلند آواز سے پکارا، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے دوزخ سے، من النار آگ سے، لِلْعَقَابِ ایڑیوں کے لیے، مرتین یا ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یا 3 مرتبہ فرمایا. اس میں نا میرا خیال ہے ایک حدیث چھوٹ گئی ہے. ہاں چلیں اب جو پہلے پڑھ لی اسی کو دیکھ لیتے ہیں. میں حدیث نمبر 60 پہ پہلے چلی گئی تھی. اچھا تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے بلند آواز سے فرمایا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایک ایسا عمل جس کے بعد والا عمل قبول ہی نہیں ہونا، یعنی صحابہ تھے تو جلدی میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی کہ وضو کا کرنا شرط ہے. تو اگر آپ وضو ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی ایڑیاں گیلی نہیں ہوئیں جو کہ وضو کے یعنی اعضاء میں شامل ہیں، تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ بلند آواز سے دوسروں کو علم دیا جائے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی بچہ کھڑا، حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر آپ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اتنا چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں نا تو وہ حرکت کثیر میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اگرچہ کہ بلند آواز میں اس طرح سے پکارنا یا کہنا جو ہے وہ اچھے اخلاق میں نہیں آتا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ کے نہیں پکارا لیکن آواز کو بلند ضرور کیا. تو ایسے کسی موقع پر اگر آپ کو لگے کہ علم دینا بہت ضروری ہے تو پھر اسی طرح سے بلند آواز میں پکارا جائے گا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاؤں کا مسح کافی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی وہ جو آیت آتی ہے نا اس پہ مسح کو کافی سمجھتے ہیں. مسح تبھی اسی طرح ہی ہوگا جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک دفعہ آپ پورا وضو کریں گے، اس کے بعد اگر آپ ساکس پہن لیں گے اور اس کے بعد جب دوبارہ وضو کریں گے تو اس وقت آپ پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ سر کا مسح کرتے ہیں اسی طرح آپ پیروں کا مسح کر لیں، بلکہ پیروں کو اچھی طرح سے دھونا ضروری ہے. اور اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار یہ بات فرمائی ہے کہ ویل یعنی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے، من الناری آگ سے، یعنی وہی ایڑیاں جو کہ پانی سے اچھی طرح دھلی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو حدیث بیچ میں چھوٹ گئی تھی حدیث نمبر 59 ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فلیح یعنی روایت کو پیچھے سے ملائیں گے. وحدثنی ابراہیم ابن منذری قال حدثنا محمد ابن فلیح قال حدثنی ابی قال حدثنی ہلال ابن علی عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءہ اعرابی. ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، ہم سے فلیح نے بیان کیا اور مجھ سے ابراہیم بن المنظر نے بیان کیا. کہا مجھ سے میرے باپ فلیح نے بیان کیا. کہا ہلال بن علی نے، انہوں نے عطاء بن یسار سے نقل کیا، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فی مجلسی یحدث القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. جاءہ اعرابی، ایک اعرابی آیا آپ کے پاس. فقالا، تو اس نے کہا، اس نے سوال کیا ہے، متی الساعۃ، کہ قیامت کب واقعہ ہوگی. الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، یعنی وہ جو اچانک آ جانے والی گھڑی ہے، قیامت کی طرف اشارہ تھا. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اپنی بات، یعنی اپنی گفتگو میں مصروف رہے. فقال بعض القومی، تو لوگوں میں سے بعض کہنے لگے، سمع ما قال، کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی. فکرہ ما قال، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ اس کی انہوں نے پسند نہیں کی. وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، سمع ما قال، بعض کہنے لگے، بعض لوگ جو مجلس میں تھے وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی
لیکن پسند نہیں کی جو کچھ اس نے کہا. وقال بعضهم، اور بعض ان کے یعنی نفی میں کہنے لگے بل لم یسمع، بلکہ آپ نے سنا نہیں ہے. حتیٰ اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب ان کی بات پوری ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پوری کر چکے. قال فرمایا اینا اراہ السائل عن الساعۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سوالی کہاں گیا ہے. قال ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگا، یعنی عرابی وہیں پر ہی تھا، تو کہنے لگا میں یہاں پر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، جب امانت ضائع ہو جائے گی. ضُيِّع ضیاء سے ہے، اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں جیسے، جب امانت ضائع ہوگی یعنی خیانت کی جانے لگے گی یا جہاں پر امانت کا حق ہے وہاں پر رکھا نہیں جائے گا. فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تو قیامت کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے، امانت ایمانداری ضائع ہو جائے گی یا دنیا سے اٹھ جائے گی، ایک مطلب یہ بھی ہے. قَالَ کیف اضاعتها، کہ وہ کس طرح سے اس کو ضائع کریں گے، یعنی اس کے اٹھنے کا مطلب کیا ہے. قالا، کہا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب حکومت یا امر معاملہ حکومت کے کاروبار سونپ دیے جائیں گے الی غیر اہلہ، اس کے نااہل کو، یعنی ایسے لوگوں کو وہ کام دیا جائے گا جو نالائق ہوں گے، جنہیں وہ کام نہیں کرنا آتا ہوگا. فانتظر الساعۃ، تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کافی باتیں ہمیں جیسے پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہی جو میں نے باب آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات کو بتانے میں مشغول ہو تو اسے اجازت ہے کہ پہلے اپنی وہ بات مکمل کر لے اور پھر اس سوالی کا جواب دے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ اب ہم چونکہ دین سکھا رہے ہیں تو ہم نے اپنے اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم ایک کلاس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں 10-15 لوگ ہوتے ہیں اور ہم ایک اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اتنے میں کوئی ایسے ہی بچہ اٹھ کے کوئی سوال کر دیتا ہے، تو اب آپ اس کو ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے نہیں، بلکہ آپ اپنی بات کو مکمل کر لیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چل رہا ہے، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جو 10-15 کے کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ کے اس بچے کی بات میں مشغول ہو جائیں اور وہ سارے انتظار کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مینر سکھائے جا رہے ہیں کہ آپ ایک بات کو جب کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کر لیں. اسی طرح آپ جیسے آپ پتہ ہے نا، آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں کوئی آپ کو بلا لیتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو نہیں بلانا چاہیے، تو اس وقت کیا ہے کہ آپ اپنی آیت پہ ہیں، آپ اپنی آیت کو مکمل کریں اور پھر اس کی بات کا جواب دیں اور پھر اعوذ باللہ پڑھ کے تعوذ پڑھ کے پھر سے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور اب اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا ہے، اور ویسے بھی آپ ابھی جو اگلی ہم نے حدیث پہلے پڑھ لی ہے نا، جس کو میں نے یہ بتایا تھا کہ بعض اوقات علم کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو فوراً بتانی پڑتی ہے. اب لوگوں کا عصر کا وقت اس وقت نکل ہی جا رہا تھا اور وہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، لیکن فائدہ کیا تھا کہ اگر وہ طہارت کی شرط ہی پوری نہ کرتے اور نماز میں جا کے کھڑے ہو جاتے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ان کو پکار کے وہیں پر دیر اینڈ دین حکم دیا ہے. لیکن یہاں پر جو گوار کا سوال ہے عرابی کا، وہ ابھی اتنا وہ ایمرجنسی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں بھی تھوڑی سی دیر کی کہ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑا اتنا امپورٹنٹ یا ضروری سوال نہیں تھا اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے، اور جواب بھی دے دیا اس لیے کہ عرابی کو بھی برا نہ لگے کہ مجھے پوچھا ہی نہیں گیا. اور اتنے میں چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں مجلس میں کہ کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے لیکن پسند نہیں کیا اس کے سوال کو، کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے ہم اتنے پیسے لگا کر یہ سیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم بخاری کو اچھی طرح سے سیکھ لینا تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ اور کس وقت کیا کام کرنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، کس وقت کس کو ٹریٹ کرنا ہے اور کس وقت کس کام کو اوپر رکھنا ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کس طرح سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اگلی بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور امانت اٹھا لی جائے گی یا ضائع ہو جائے گی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جب حکومتیں یا کوئی بھی ذمہ دارانہ کام غیر ذمہ دار لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اب یہ ہوتا ہے سفارش کے ذریعے ہوتا ہے یا رشوت کے ذریعے ہوتا ہے. تو رشوت تو ہے ہی بری چیز، سفارش بھی اگر نااہل کی جائے تو وہ بھی بری چیز ہے.
جائز سفارش کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر جہاں پر دوسرے کا حق نہ مارا جا رہا ہو، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. جب ایک ناحق انسان یعنی کہ سوری نااہل انسان کو کسی ایسی جگہ پر لگا دیا جائے جہاں کا کام ہی نہیں اس کو آتا، جہاں کی الف بے بھی نہیں اس کو پتہ ہے، تو پھر اس ادارے کا یا اس جگہ کا کیا حال ہوگا جہاں پر روزانہ کتنے ہی لوگ اپنے کام کے لیے آتے ہیں. کسی بھی جگہ کو امیجن کر لینا، ایک میتھ کا علم ہی سکھانا ہے کسی ایک پوری 15-20 کی کلاس کو، اور ان کے سروں پر سفارش یا رشوت کے ذریعے کسی ایسے ٹیچر کو بٹھا دیا جائے جو خود ہی بڑی مشکل سے پاس ہوتا رہا ہے، اور وہ پڑھا ہی نہیں سکتا، نہ اس کا کوئی تجربہ ہے، نہ اس کے پاس اصل علم ہے، لیکن بس اس کے سپورٹ کر دیا جایا گیا ہے نا. تو یہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو اپنے اپنے عمل میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پر جہاں پہ ہمیں علم ہو، نہ تو ہم کبھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، نہ ہی اوور ایسٹیمیٹ کریں، ٹھیک ہے. کہ جس جگہ کا کام ہی نہیں ہمیں آتا، اس کے لیے ہم اپنی سی وی میں جھوٹ موٹ بھر دیں کہ نہیں میں یہ بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی کر سکتی ہوں، اور ہم وہ کام ہی نہ کر سکیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے ذمہ داریاں اٹھائے چلے جاتے ہیں اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں، یعنی نہ انہوں نے کرنا ہوتے نہ ان کو کرنی آتی ہے، لیکن بس. اور لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ کی کسی جگہ پہ ضرورت ہے اور آپ وہاں پر جا نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ اگر اہل بندہ نہیں جائے گا تو پھر نااہل ہی وہاں پر لگانا پڑے گا. تو جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں نہ صرف مال لگانا پڑتا ہے، اپنی کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، وقت قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں. تو لیکن آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ بغیر کسی لالچ کے دین کے کام کو پھیلانے والے ہوں. تو پھر ایسے لوگ آگے آ جاتے ہیں جن کے پاس اصل علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی جو ہے اقتدار چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی واہ واہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رہنمائی فرما دے. اس کے آگے والی اب حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 61 اب ہوگی. حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل ابن جعفر عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانا مثل المسلم، کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے. فحدثونی ما ہی، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے. فوقع الناس فی شجر البوادی، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ جنگل کے درختوں کی طرف ان کا خیال جانے لگا کہ کوئی ظاہر ہے وہاں پر ہی ایسے درخت ہوں گے نا جو کہ جن کے پتے نہیں جھڑتے. اور قال عبداللہ ووقع فی نفسی انہا النخلۃ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. ثم قالوا، پھر انہوں نے کہا، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ. اچھا یہ ایک لائن بیچ میں سے رہ گئی. ووقع فی نفسی انہا النخلۃ، اور مجھے وہ خیال ہوا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ بولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ثم قالوا، پھر آخر صحابہ کہنے لگے، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ ہی بتا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سا درخت ہے. قال ہی النخلۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اور یہاں پر جو بات شروع ہو رہی ہے نا حدثنا سے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ احادیث میں باب قول المحدثی، محدث مختلف طرح سے اپنی بات شروع کرتا ہے. کبھی وہ حدثنا کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا، او اخبارانہ، یا پھر اس طرح بھی بات کرتے ہیں اور ہمیں خبر دی، او انبانا، یا ہم کو بتلایا، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف طرح کے اسلوب بھی آپ دیکھیں گے. اچھا اب یہاں پر جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے. تو یہاں پر دراصل مسلمان کے ایمان اور اس کی حالت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور کھجور کے درخت کے ساتھ اس کی تمثیل بیان کی گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ لیتا کم ہے اور دیتا بہت زیادہ ہے. تو مسلمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے
کہ جیسے پیچھے ہم خیر خواہی کا معاملہ پڑھ رہے ہیں، تو مسلمان ایک یعنی کہ اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے مومن کی کہ وہ دوسروں کے لیے بڑا خیر خواہ ہے، ان کے لیے فائدے کے لیے چاہ رہا ہے، لیکن اپنے لیے لالچ نہیں کر رہا ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب کھجور کا درخت آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پانی لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے جو اوپر تک جاتا ہے اور کس طرح بلندیوں کی طرف اور کس طرح سے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما لے. تو لیکن یوزلی ہمیں شیطان کس طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہمیں ہمارے حقوق دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں تو یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اور یعنی اس طرف ہمیں لے جا رہا ہوتا ہے، اور ہماری نظر پھر یعنی اپنی ذات پر ہی رہ جاتی ہے کہ ہاں میرا اس نے یہ کام بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، میں کیوں اس کے ساتھ بھلائیاں کروں. ٹھیک ہے. تو اس مسلمان یا مومن کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے وہ بات ظاہر نہیں کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اسی مجلس میں نا بڑے بڑے کبار صحابہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں پھر اچھا نہیں لگا کہ باقی تو بول نہیں رہے تو میں آگے بڑھ کے بول دوں نا، اپنے یعنی چھوٹی عمر کے تھے. تو اس سے محفل کا ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کس طرح سے بڑوں کا ادب اور احترام کی وجہ سے بھی خاموش رہتے تھے. تو صحابہ خود ہی، اور صحابہ بھی ہو سکتے ہیں صحابہ میں سے بھی کسی کے دل میں کوئی خیال ہو، لیکن کسی نے کوئی ایسے ہی درخت کا نام نہیں بتایا. صحابہ کا بھی طرز عمل پتہ چلتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سے بھی کلاس میں کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ہمیں وہ نہ بھی پتہ ہو تو ہم اس میں بہت زیادہ اپنی نا وہ ان پٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے علم کس طرح سے سیکھنا ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی حدیث کی کوئی محفل ہوتی ہے، جب وہ اس کا اختتام ہوتا ہے اور لوگ عالم سے فتویٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ساری کلاس جواب دے رہی ہوتی ہے. آپ کسی ایسی کلاس میں حاضر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تب وہ بولتے نہیں ہیں. تو یعنی یہ کیا طریقہ ہے نا کہ عالم سے پوچھا گیا ہے اور آپ اس میں اپنی رائے دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے کہ خاموش رہنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کو اصل علم آتا ہو تو پھر ضرور جواب دیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں اسی حدیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جب اپنے والد کو بتایا کہ میرے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ والا درخت ہے نا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے جو فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی وہ چپ رہے بڑوں کے ادب کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کو علم کی کوئی بات آتی ہے اور وہ کلاس میں اگر دوسرے لوگ نہیں بولے لیکن آپ کے پاس صحیح علم ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. اور چلیں آج بس اتنا ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. 61 تک ہم نے کی ہیں کیونکہ اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اگر آپ نے کوئی